صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دمشق میں داخلے کا تاریخی واقعہ 23 نومبر 1974 کو دمشق میں صلاح الدین ایوبی کا داخلہ اسلامی دنیا میں اتحاد اور قیادت کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ واقعہ ان کی سیاسی مہارت اور اتحاد کے لیے ان کی کوششوں کی علامت تھا۔ یہ دن ان کے مشن کی کامیابی کا پہلا قدم تھا جس نے انہیں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم رہنما بنا دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ واقعہ مسلم دنیا کے اتحاد اور صلیبیوں کے خلاف جدوجہد کے لیے ان کے عزم کا مظاہرہ تھا۔ اس واقعے کے پس منظر، حالات اور نتائج کی تفصیل آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پس منظر اور حالات۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی ابتدائی حیثیت نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے ایک کمانڈر کی تھی۔ 1169 میں انہیں فاطمی خلافت کے وزیر اعظم کے طور پر مقرر کیا گیا۔ چند سالوں میں انہوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کی اور 1171 میں فاطمی خلافت کو ختم کر دیا۔ مصر کو عباسی خلافت کے ماتحت کر دیا۔ نور الدین کے ساتھ ان کا اتحاد مضبوط تھا، لیکن صلاح الدین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باعث ان کے تعلقات میں کچھ معمولی غلط فہمیاں پیدا ہوئی، لیکن یہ غلط فہمیاں جلد ہی ختم ہو گئی۔ نور الدین زنگی مئی 1974 میں اچانک انتقال کر گئے۔ غالباً حشاشین نے انہیں زہر دے کر شہید کیا تھا، جس کے بعد ان کا کم عمر بیٹا الملک الصالح اسماعیل جانشین مقرر ہوا۔ اس صورتحال میں شام میں طاقت کی کشمکش شروع ہو گئی اور مختلف امراء دمشق اور دیگر علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ صلاح الدین رحمہ اللہ نے شام کے داخلی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے دمشق پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ ان کا مقصد مسلم دنیا کو متحد کرنا اور صلیبی خطرات کے خلاف مضبوط قیادت فراہم کرنا تھا۔ صلاح الدین رحمہ اللہ نے مصر سے اپنی افواج کو تیار کیا اور شام کی جانب روانہ ہوئے۔ فلسطین کے راستے سے گزرتے ہوئے انہیں زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ بیشتر مقامی حکمرانوں نے لڑائی کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دی۔ 23 نومبر 1974 کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ دمشق میں داخل ہوئے۔ دمشق کے حکمرانوں نے بغیر کسی مزاحمت کے شہر ان کے حوالے کر دیا اور عوام نے بھی انہیں خوش آمدید کہا۔ دمشق کے لوگ صلاح الدین رحمہ اللہ کو ایک مضبوط اور جائز رہنما کے طور پر دیکھتے تھے، جو انہیں داخلی اختلافات اور صلیبی خطرات سے بچا سکتا تھا۔ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے مصر اور شام کو متحد کر کے ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے خود کو اسلام کا محافظ اور نور الدین زنگی کے مشن کا وارث قرار دیا، جس نے ان کی قیادت کو مزید مستحکم کیا۔ دمشق مشرق وسطیٰ کے تجارتی اور عسکری راستوں کا اہم مرکز تھا۔ اس شہر پر قبضے نے صلاح الدین ایوبی کو وسائل اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع فراہم کیا۔ دمشق پر قبضہ اسلامی دنیا کو متحد کرنے کی طرف ایک اہم قدم تھا، جو بعد میں صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن کامیابیوں کا سبب بنا۔ دمشق کے بعد صلاح الدین ایوبی نے شام کے دیگر علاقوں اور موصل جیسے شمالی عراق کے شہروں پر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہیں زنگی خاندان کے وفاداروں اور دیگر مقامی حکمرانوں کی مزاحمت کا سامنا رہا، لیکن ان کی سیاسی بصیرت اور عسکری حکمت عملی نے انہیں کامیاب بنایا۔ دمشق کے اتحاد نے صلاح الدین ایوبی کو صلیبی ریاستوں کے خلاف اپنی طاقت کو کمزور کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اتحاد بالآخر 1187 میں حطین کی جنگ اور یروشلم کی فتح پر کامیاب ہوا۔ اللہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی روح پر رحمت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں میں بھی ان جیسا جذبہ و ایمان پیدا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آگے شیئر ضرور کریں۔ والسلام۔